اب ہمارے ساتھ اس وقت خصوصی طور پہ موجود ہیں ہمارے شیخ، ہمارے پیر شیخ محمد فرحات صاحب دامت برکاتہم۔ تمام حضرات سے گزارش ہے، خواتین اور مردوں سے، کہ توجہ کے ساتھ نشست رکھیں اور ان خصوصی کلمات کو توجہ کے ساتھ سنیں۔ یہ بھی اللہ کا خاص کرم ہے کہ اللہ والوں کی محفل میں اللہ ہمیں جوڑتے ہیں اور اللہ والے خود ہم سے مخاطب ہوتے ہیں۔ تو جب اللہ والے ہم سے مخاطب ہوتے ہیں تو اللہ دلوں کے بھید کھولتے ہیں اور اس میں نور کو اتارتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ تمام حضرات درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید، یہ فین بند کر دو بیٹا، ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بس الحمدللہ اللہ کا فضل اور کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ذکر اور فکر کے لیے اللہ نے ہمیں یہاں بلایا ہے، ورنہ اس وقت کئی لوگ کہاں کہاں مصروف ہے، دنیا کے کن کاموں میں مصروف ہیں، اور اللہ رب العالمین نے ہمیں اپنے ذکر اور فکر کے لیے یہاں بلایا۔ یہ ہمارا کمال نہیں ہے، یہ اللہ رب العالمین کا کمال ہے، اور اسی کی کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس محفل میں جوڑا ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ علماء کرام نے بڑی وضاحت سے بیان فرما چکے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں وقت تھوڑا مختصر ہے ہمارے پاس، کوشش کروں گا کم وقت میں آپ کو کچھ جامع بات سمجھا سکوں۔ تو علماء کرام نے بڑا اچھی طرح سمجھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات ہے اور ان کے بارے میں، اور سب سے افضل یہ ہے کہ اللہ کے نبی کی جو ذات ہے وہ کتنی افضل ذات ہے، وہ کتنی افضل ہے۔ ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ اللہ کے نبی کتنے افضل ہے اور اللہ رب العالمین ان سے کتنا پیار کرتے تھے، اللہ رب العالمین ان سے کتنا پیار کرتے تھے۔ تو مقصد یہ ہے کہ ہم نے ان کی عظمت کو پہچاننا ہے، ان کی عظمت کیا ہے، ان کی اللہ نے کتنا بڑا ان کو بلند رکھا ہے۔ تمام پیغمبر آئے، تمام کو کہا آپ شریعت تو اپنی ہوگی لیکن بات آخری نبی کی ہوگی کہ آخری نبی آنے والے ہیں، تو کتنا افضل ہے۔ بات مختصر سے کروں گا۔ حضرت آدم علیہ السلام جنت میں تھے، حضرت آدم علیہ السلام جنت میں تھے اور اکیلے تھے۔ اللہ رب العالمین نے ان کی تنہائی کو دور کرنے کے لیے اماں حوا کو پیدا کیا، ان کی تنہائی دور کرنے کے لیے اماں حوا کو پیدا کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آدم یہ آپ کے لیے جو ہے اماں حوا پیدا ہوا، آپ تمام جہانوں کے ابا ہے اور یہ تمام جہانوں کی والدہ، امیروں کے ابا، غریبوں کے ابا، منسٹروں کے ابا، پیغمبروں کے ابا، رسولوں کے ابا، سب کے والد صاحب اور یہ ان کی والدہ۔ جب آدم علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ تشریف رکھی ہوئی ہیں، آدم علیہ السلام قریب تشریف لے گئے اور اماں حوا کا ہاتھ پکڑنے لگے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا آدم رک جاؤ، آپ ابھی ہاتھ نہیں پکڑ سکتے۔ انہوں نے فرمایا کہ یا اللہ یہ تو آپ نے میرے لیے بنایا، میری تنہائی دور کرنے کے لیے بنایا، تم ایک ہاتھ کیوں نہیں پکڑ سکتا، بات کیوں نہیں کر سکتا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پہلے جو ہے آپ اس کا حق مہر ادا کرو۔ کہا کہ یا اللہ کیا حق مہر ادا کروں، حق مہر کیا ادا کروں؟ تو اللہ نے فرمایا آنے والے وقتوں میں سونا چاندی حق مہر ہوگا، بنگلہ گاڑی حق مہر ہوگا، دولت حق مہر ہوگا، لیکن تم نے حق مہر یہ ادا کرنا ہے کہ میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ 10 دفعہ درود شریف پڑھو۔ اب دنیا جو ہے بنی نہیں، جنت میں ہے، آدم علیہ السلام ابھی آبادی ہوئی نہیں، لیکن نبی کا ڈنکا جب سے بجنا شروع ہو گیا۔ ابھی دنیا میں لوگ پہنچے نہیں، لیکن اللہ کے نبی کے نام اور ڈنکا جب سے بجنا شروع ہو گیا۔ سوچے اللہ کو کتنی محبت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور کتنے عظمت والے نبی ہیں ہمارے۔ تو اسی طرح جو ہے آدم علیہ السلام ایک دفعہ شیش علیہ السلام کو کہتے ہیں
کہ بیٹا جب بھی تم پہ کوئی پریشانی آئے، آخری وقت تھا، جب بھی تم پہ کوئی پریشانی آئے تو تم جو ہے اللہ سے مدد مانگنا، اللہ سے مدد مانگنا، اللہ سے رجوع کرنا اور درود نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھیجنا۔ تو انہوں نے فرمایا شیش علیہ السلام نے کہ آپ تو تمام جہانوں کے ابا ہے، آپ تو سب کے ابا ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا درود شریف یہ کیا ماجرا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ تم کو نہیں پتا، میں پہلے جنت میں تھا، میں پہلے جنت میں تھا، اور جنت میں نے ہر پتوں پہ، ہر محلات پہ، مشک کے گاڑوں سے لکھے ہوئے سونے کے محلات پہ، ہر ایک ایک پتے پہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا درود شریف دیکھا ہے، میں نے نبی کے نام دیکھا ہے ہر پتے پہ، ہر درخت پہ، ہر شاخوں پہ۔ اتنے افضل نبی ہیں ہمارے۔ آج اس امت کو جو ہے ہمارے نبی کی سنت ہمیں اچھی نہیں لگتی، نبی کے طریقہ کار کی زندگی ہمیں اچھی نہیں لگتی۔ ہم قدر کریں اللہ رب العالمین کو کتنا پیار تھا، کتنا پیار تھا اس نبی سے۔ اور آگے بتاؤں آپ کو، اور آگے بتاؤں، ابراہیم علیہ السلام جو ہے، ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ بنا رہے ہیں، اسماعیل علیہ السلام گاڑے کو بنا رہے ہیں، بی بی ہاجرہ پانی لے کر آ رہی ہے، بی بی سارہ کھانا بنا رہی ہے۔ جب خانہ کعبہ بند گیا تو ابراہیم علیہ السلام کیا دعا کرتے ہیں کہ اللہ ایسا ایک نبی بھیج میرے آل سے جو تیرے قرآن کو پڑھانے والا ہو، سمجھانے والا ہو، اور اس کعبے کو 4 چاند لگا دے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں ابراہیم کی دعا ہوں، ابراہیم علیہ السلام کی میں دعا ہوں۔ سب امت، سب پیغمبر نے دعا کی اللہ رب العالمین سے، سب سے افضل نبی ہمارے، سب سے بالا تر، سب سے افضل۔ جب ان کی والدہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ حاملہ تھی تو بڑا عجیب منظر تھا، بڑا عجیب منظر تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا، حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا۔ ان کی دادی نے کہا کہ عبد المطلب کے دادا کو کہ آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ کہا کہ کیا بات کرنی ہے؟ بولے بات یہ کرنی ہے کہ یہ جو ہماری بہو ہے، بیوہ بہو ہے، ان میں سے عجیب سی خوشبو آتی ہے، یہ جہاں بھی جاتی ہے ایک عجیب سی خوشبو ہوتی ہے۔ اچھا، بولا تم تو گھر میں رہتی ہو لیکن مجھے لوگ بولتے ہیں کہ یار تمہارے گھر میں ایسا کیا بات ہے کہ خوشبو کی بارش ہو رہی ہے؟ یہ مصر کا عطر نہیں ہے، شام کا عطر نہیں ہے، عراق کا عطر نہیں، کوئی عجیب ہی خوشبو ہے، یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ آپ خود پوچھ لو۔ ان کی دادی کو فرمایا کہ آپ پوچھو۔ بولے میں جب پوچھنے کے لیے ان کی طرف اپنا چہرہ اٹھاتی ہوں، جب وہ مجھے دیکھتی ہیں میرے اندر ہمت نہیں ہوتی، کب کبھی سے شروع ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو بولا آپ پوچھیں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ بیٹا آمنہ کہ کیا بات ہے، اتنی خوشبو جو ہے آپ کو پورا محلہ سب کہہ رہے کہ خوشبو آ رہی ہے، کیا وجہ ہے؟ کون سا عطر ہے؟ کہاں سے آپ عطر منگوائی ہو؟ انہوں نے فرمایا میں نے تو کبھی عطر نہیں، بازار نہیں گئی، نہ مجھے عطر کا پتہ ہے۔ تو ان کی دادی نے کہا وہ تو اپنی جگہ پر ہے، عطر کی خوشبو تو اب یہ جہاں تھوکتی ہیں وہاں بھی خوشبو ہونا شروع ہو جاتا ہے، جہاں تھوکتی ہیں وہاں بھی خوشبو ہوتا ہے۔ تو انہوں نے کہا میں آپ کو کیا بتاؤں؟ اگر میں آپ کو بتاؤں کہ آپ میری بات پہ یقین کرو گے یا نہیں کرو گے کہ مجھے روزانہ ہر رات، سمجھنے کی بات ہے، مجھے روزانہ ہر رات ایک پیغمبر آ کے مبارکباد دیتے ہیں، روزانہ ہر رات ایک پیغمبر آ کے مبارکباد دیتے ہیں، مبارک ہو۔ تو پھر انہیں سمجھ میں آئی کہ یہ کوئی اللہ کی بہت بڑی رحمت آنے والی ہے، اللہ کی بہت بڑی رحمت آنے والی ہے۔ تو
मुफस्सिरीन लिखते हैं कि ऐसा मंजर कि जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ़ लाने वाले थे, रात और दिन दोनों आपस में झगड़ा कर रहे थे। अल्लाह को कह रहे थे कि या अल्लाह, मेरे साथ में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ़ लाए। दिन कह रहे थे अल्लाह मेरे साथ में। अल्लाह ने फरमाया दोनों के साथ में, रात जाने वाली होगी, दिन आने वाले होगी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लेकर आएंगे। ये आलम है हमारे नबी का, और ये इतना मर्तबा है। इस उम्मत के लिए अल्लाह के नबी रोए। एक दफ़ा हज़रत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अम्मा आयशा बताती है, अल्लाह के नबी जो है सजदे में जाके रो रहे थे, और इतना रोए, दाढ़ी मुबारक आंसू से भर गया कि या रसूलल्लाह आप रो रहे हैं? बोले मैं इस उम्मत के लिए रो रहा हूँ, इस उम्मत के लिए। अम्मा आयशा फरमाती है, एक दफ़ा जन्नतुल बकी में गए, अल्लाह के नबी हाथ उठा के दुआएं कर रहे थे, और उन्होंने फरमाया कि मैं 3 दफ़ा मेरे हाथ में दर्द हो गया, दुआ मांगते मांगते मैंने 3 दफ़ा हाथ को नीचे कर लिया। तो अम्मा आयशा फरमाती कि मैं समझी कि अल्लाह के नबी ने मेरे लिए कुछ ज़रूर मांगा होगा, आज मेरे लिए ज़रूर कुछ मांगा होगा। या रसूलल्लाह आप किसके लिए मांगे, किसके लिए दुआएं की? मेरे इस उम्मत के लिए दुआ की। आज ये उम्मत अल्लाह के नबी के तरीक़ों को भूल चुकी है। आज ये उम्मत उनकी सुन्नत को नहीं अपना रही। आज हम दरूद शरीफ पढ़ते हुए घबराते हैं। ये दरूद शरीफ की इतनी अफजलियत हम सोच नहीं सकते। ये दरूद शरीफ जो है आपको कहाँ लेके जाएगी आप सोच नहीं सकते। जहन्नुम का फैसला हो जाता है, इस दरूद की बरकत से अल्लाह जन्नत का फैसला फरमा देते हैं। एक शख्स था, उनको जहन्नुम का फैसला हो गया कि इसको जहन्नुम में डालो। तो आदम अलैहिस्सलाम खड़े हुए हैं, बात मुख्तसर करूँगा। आदम अलैहिस्सलाम खड़े हुए कि या मोहम्मदा, तुम्हारे उम्मत को जहन्नुम में लेके जा रहे हैं। अल्लाह के नबी गए, हाथ पकड़ लिया, फरिश्ते इस तरफ लेके जा रहे हैं, अल्लाह के नबी इस तरफ। फरिश्तों ने कहा हम मजबूर हैं, अल्लाह का हुक्म है तो जहन्नुम में लेके जाओ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाढ़ी को हाथ में लेके कहेंगे या अल्लाह आपने नहीं फरमाया था, मेरे उम्मत के मामले में आसानी फरमाएंगे। अल्लाह ताला कहेंगे दोबारा मीज़ान की तरफ लेके जाओ, सब मामलात इसके होंगे। और जो है फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी से एक पर्ची निकालेंगे, उसके अंदर डाल देंगे, और जो है वो पलरा भारी हो जाएगा, नेकी का पलरा भारी हो जाएगा। तो कहेंगे कि अल्लाह ताला अब जहाँ जहन्नुम का फैसला था, अब जन्नत का फैसला हो गया, कहे जन्नत में लेके जाओ। तो कहेंगे एक मिनट रुक तो जाओ, फरिश्तों कहेंगे एक मिनट रुक जाओ, आप कितने खूबसूरत हैं, आपका चेहरा कितना खूबसूरत है, आप कौन हैं? कहा तुम मेरे उम्मती हो, तुमने एक दफ़ा मुझ पर दरूद शरीफ पढ़ा था, वो पर्ची फरिश्ते ने मुझे पहुंचाया था, मैंने रख दिया, आज तुम्हारे काम आ गया। सोचे एक दफ़ा दरूद शरीफ पढ़ने पे, ये दरूद बहुत बड़ा अमल है। अल्लाह पे सलाम, नबी पे सलाम जो भेजना बहुत बड़ा अमल है, ये छोटा अमल नहीं है। और नबी के तरीके पे ज़िंदगी गुजारेंगे, उसके तरीके पे हमने ज़िंदगी गुजारी, नबी के सुन्नत के मुताबिक हमने ज़िंदगी गुजारी, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन जो है इस दुनिया में भी आपको फ़ायदा होगा और आखिरत में भी। दुनिया के कई बीमारियों से बच जाएंगे। नबी की सुन्नत में इलाज है, नबी की सुन्नत में शिफा है, नबी की सुन्नत में नेकी है, सब नबी की सुन्नत में। हमने अपनी ज़िंदगी को अब कोशिश करें अल्लाह के नबी के तरीके पे लेकर आएँ, अल्लाह के तरीके, अल्लाह के नबी की तरफ। जो अल्लाह का हुक्म है हमें उस पर चलना है, और जो अल्लाह के नबी ने फरमाया हमें उस पर चलना है। इसको ज़िंदगी का मकसद बनाएं। तो जो है सब हज़रात कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह, दाढ़ी रखने की कोशिश करेंगे सब हज़रात। जिन हज़रात ने दाढ़ी नहीं रखा हुआ हाथ उठा तो शायद अल्लाह कबूल कर लें इंशाअल्लाह। बोले भाई इंशाअल्लाह, अल्लाह ताला राज़ी हो जाए। अब जो है हमने अपने दिल को ज़िंदा करना है, और दिल जो है अल्लाह के ज़िक्र से ज़िंदा होता है, और अल्लाह के जब ज़रब लगता है दिल के अंदर, दिल की कैफियत बदलती है। तो सब हज़रात करीब करीब आ जाए, हम ज़रब लगाएंगे, ज़िक्र का अमल शुरू करेंगे।